السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سیاح لا مکان، فخر دو جہاں سرور عالم نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے سب سے برگزیدہ محبوب پیارے اور عظمت والے بندوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کو نبی کہا جاتا ہے، پیغمبر کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی آمد، پیغمبروں کی بعثت انسانوں کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے ہے۔ بھٹکے ہوئے انسان جو اپنے خالق و مالک کو بھول کر، اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹ پہ سرگہ سجود ہوتے تھے، بے جان پتھروں اور مورتیوں کو اپنا معبود مان کر ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ ایسے شرک میں مبتلا، کفر میں مبتلا، ضلال و گمراہی میں مبتلا انسانوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی معرفت عطا کرنے کے لیے یہ مقدس ہستیاں تشریف لائیں اور انہوں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا۔ پیغمبروں کی زندگی انقلابی زندگی ہے، جد و جہد کی زندگی ہے۔ ویسے تو سارے ہی پیغمبر جد و جہد کرنے والے، ان کی ظاہری حیات مبارکہ پورے انقلاب سے بھری ہوئی ہے، لیکن خاص طور سے ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک، بالخصوص اعلان نبوت کی بعد کی جو زندگی ہے، جو 23 سال پر پھیلی ہوئی ہے، اس زندگی میں ہزاروں جد و جہد موجود ہے، پریشانیاں بھی ہیں، مشکلیں بھی ہیں،
راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی ہیں، روڑے اٹکانے والے بھی ہیں، دیوانہ، مجنون، پاگل، جادوگر، ساحر وغیرہ کہنے والے بھی ہیں، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مبارک پر کبھی لغزش تک نہیں آتی، ماتھے پہ پریشانی کا شکن بھی نمودار نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد بھری انقلاب والی زندگی سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والی زندگی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی جد و جہد فرمائی، وقت کے جابر، وقت کے ظالم، ایسا جابر و ظالم جو خود کو خدا کہتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا خدا ہوں، تمہارا رب ہوں، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا اپنے لیے، مطلق العنان بادشاہ، سرکش بادشاہ فرعون، اس کے ساتھ لمبی جد و جہد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ اور میں آج اپنا موضوع سخن جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو بنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بعض مقتدیوں نے کہا کہ کوئی لمبا موضوع چھیڑیے، لمبا ہونا چاہیے، تو اب ویسے بھی میرا کوئی موضوع جو ہے 2-4 جمعہ سے کم میں تو ختم نہیں ہوتا، لیکن ایک لمبا موضوع تو انبیاء کرام کی مبارک زندگی سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ لمبا موضوع نہیں ہو سکتا۔ اور پچھلے سال غالباً حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان چند مبارک پیغمبروں کی مبارک زندگیوں کو میں نے بیان کیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کے غالباً تذکرے پر یہ ذکر ختم ہوا تھا، اب پھر جو ہے شعیب علیہ السلام سے متصل، چونکہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس لیے انشاءاللہ میں موسیٰ علیہ السلام کی ذکر خیر سے اپنی زبان کو معطر کرنا چاہوں گا، اور آپ بھی انشاءاللہ اپنی سماعتوں کو، اپنے کانوں کو اس مبارک ہستی کی ذکر کو سن کر کے انشاءاللہ معطر بھی کریں گے۔ اور یقیناً دل وہ دل ہے جس میں اللہ کے محبوبوں کی یاد ہو، آنکھ وہ آنکھ ہے جو اللہ کے محبوبوں کا جلوہ دیکھے، زبان وہ زبان ہے جو اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ کرے، اور کان وہ کان ہے جو اللہ کے محبوبوں کا ذکر سنے۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ ان 6666 آیتوں میں غالباً 300 آیتیں احکام کی ہیں، حلال و حرام کی ہیں، جیسا کہ نور الانوار کے اندر موجود ہے پوری تفصیل۔ تو 6666 آیتوں میں حلال و حرام کی آیتیں 300 ہیں۔ باقی آیتیں یا تو اللہ نے اپنے محبوبوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یا اللہ کے
محبوبوں کے دشمنوں کا مذمت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کا یقین ہے، اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ قرآن کریم الحمد کے الف سے والناس تک پورا قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے۔ خود قرآن کریم نے قرآن کو اللہ کا ذکر فرمایا، تو قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے تو کیا ایسا ہے کہ صرف اس میں اللہ ہی کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ہی ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا ذکر خیر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے نا۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ 26 پیغمبروں کے مبارک نام آئے، کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 جو بھی تعداد ہے، اللہ اور اس کے رسول انبیاء کرام کی تعداد کو بہتر جانتے ہیں۔ اچھا ڈائریکٹلی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، بس میرے آپ یہ مسئلہ سن لیجئے، یہ مسئلہ آپ سن لیجئے کہ ڈائریکٹ اس طرح مت کہیے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، ڈائریکٹ ایسا مت کہیے، اس لیے کہ صحیح تعداد کیا ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں، ہم اور آپ صحیح تعداد نہیں جانتے۔ تو آپ کسی نے مان لیجئے 1,24,000 کہا، تو اگر ان میں سے ایک بھی ایسا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، 1,23,999 پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک ایسا ہے جو پیغمبر نہیں ہے، تو غیر پیغمبر کو پیغمبر ماننا بھی کفر ہے۔ اور مان لیجئے ایسا تھا کہ 1,24,000 ایک تھے اور آپ نے کہا 1,24,000، تو ایک پیغمبر، تمام پیغمبروں پہ ایمان رکھنا فرض ہے، تو اب اگر ایک پیغمبر پر بھی ایمان نہیں ہوا تو پھر وہ کفر ہو گیا۔ اس بات مسئلے کو سمجھے آپ، مسئلے کی نوعیت کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ڈائریکٹ یہ مت بولیے کہ 1,24,000 یا 2,24,000، ڈائریکٹ ایسے مت بولیے، کم و بیش، کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ جو ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، وہ پیغمبر، تمام پیغمبر، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، سب سمجھے نا۔ تو تمام پیغمبروں پر چونکہ ایمان لانا فرض ہے، تو ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گئے تو بھی مومن نہیں ہوں گے، اور غیر نبی کو اگر ہم نے نبی مان لیا تو بھی مومن نہیں ہوں گے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا مت بولیے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، بلکہ یہ بولیے کہ اللہ کے نزدیک جو ان کی تعداد ہے، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 جو بھی تعداد ہے جو اللہ کے علم میں ہے، وہ تمام پیغمبر ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر اتنے سارے ہیں، لیکن قرآن کریم میں 26 پیغمبروں کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے، نام مبارک آیا ہے نا، 26 پیغمبر۔ تو ان کے حالات، ان کے قوموں کے حالات، ان کے دشمنوں کے حالات، فرعون کے، فرعون اس کی سرکشی، نمرود اس کی سرکشی، ان سب کے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کافر جس نے اپنے کفر میں حدیں توڑ دی، حدیں پار کر دی، ویسے تو کفر ہے ہی حد،
حد پار. کفر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گناہ جو حد سے پار ہو. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے. تو کفر اور شرک جو ہے یہ سب سے زیادہ حد سے بڑا ہوا. ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے شرک کفر سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن اس کفر میں بھی حد سے بڑھ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مذمت کی، اس کے نام سے ایک پوری سورت ہی نازل فرمائی. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ٹوٹ بھی گئے. تو حضرات محترم معلوم ہوا کہ میں نے کہا نا کہ 300 آیتیں حلال و حرام کی ہیں، احکام کی ہیں، باقی آیتیں ترغیب کی ہیں، ترہیب کی ہیں. اپنے محبوبوں کا تذکرہ ہے، محبوبوں کا تذکرہ پیار کے ساتھ ہے، اور محبوبوں کے دشمنوں کا تذکرہ غضب کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو چونکہ قرآن سارا کا سارا اللہ کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اللہ کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اللہ کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اللہ کا ذکر ہے. محبت کے ساتھ احکام شرعیہ سیکھنا، سکھانا، بتانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. دینی تعلیم دینا، دلانا، سیکھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کے محبوب بندوں کے دشمنوں کا تذکرہ مذمت و نفرت کے ساتھ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ خالی ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہو، جلسہ عید میلاد النبی کرتے ہو، کبھی جلسہ توحید کیوں نہیں کرتے ہو؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ یہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. رسول اللہ کو چھوڑ کے تم جو بھی اللہ کا ذکر کرو گے وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. لا الہ الا اللہ اسی وقت مقبول ہے جب اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہو. اچھا، جہاں بھی ایک بات میں چونکہ حدیث پاک پڑھاتا ہوں تو حدیث پاک پڑھانے کے دوران میں طالب علموں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جہاں بھی قرآن و حدیث میں مثلا جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. ابھی کل ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں نے پڑھائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت اندوز کون ہوگا، یعنی سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کس کو ملے گی؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے. جی، یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، کیونکہ میں تمہاری حدیث کے شوق کو جانتا ہوں. تمہیں میری حدیث جمع کرنے کا، میری حدیث سے یاد کرنے کا بڑا شوق ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو، اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت اندوز وہ ہوگا جس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. تو ایک بار دل سے کہہ لیں، کیا خیال ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ ہمارے کلمے پہ تو گواہ ہو جا مولا، اپنے فرشتوں کو گواہ بنا دے، مسجد کو گواہ بنا دے، مسجد کے ایک ایک در و دیوار کو گواہ بنا دے. تو قرآن و حدیث میں جہاں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس سے مراد پورا کلمہ ہوتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ طیبہ کا علم ہے. علم کسی خاص چیز کے نام کو جو
نام ہوتا ہے، جیسے میرا نام شکیل اختر ہے تو یہ شکیل اختر میرا عالم ہے. ہمارے مکاندار صاحب کا نام اللہ بخش ہے تو یہ اللہ بخش جو ہے ان کا عالم ہے، علم. تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ طیبہ کا عالم ہے. جہاں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کسی ثواب کا یا دخول جنت کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے مراد پورا کلمہ ہوتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بغیر محمد الرسول اللہ کے لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہے. اور چونکہ رسول اللہ کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ خالی رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو، بھائی یہ بھی تو اللہ ہی کا ذکر ہے. کہنا یہ ہے کہ جس اللہ کے رسول یہ عظمت والے ہیں، وہ ہمارا پیارا اللہ جو خالق و مالک ہے وہ کتنا عظمت والا ہے. اس میں بھی تو توحید ہی کا بیان ہے بھائی. اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہے تو اس کی مرضی ہو. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تیسرے پارے کے شروع والی آیت ارشاد ہوا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جن کو رب نے درجوں بلند فرمایا. مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ جن کو اللہ نے درجوں بلند فرمایا وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی، نبوت میں تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن ان کے درجے مختلف ہیں. اب ان انبیاء کرام میں سے 5 پیغمبر اولو العزم ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ 5 پیغمبران اعظام اولو العزم پیغمبر کہے جاتے ہیں. اولو العزم پیغمبر کہے جاتے ہیں. اور ان میں بھی تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ والے، عظمت والے، رفعت والے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور ہمارے نبی کے بعد مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں. اور بنی اسرائیل کے جملہ انبیاء کرام وہ سب کے سب جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں. تقریباً 4000 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے. کتنے؟ 4000 انبیاء کرام. تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے. 12 بیٹے تھے ان کے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو اس اعتبار سے، اور ادھر 4000 انبیاء کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی صرف ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ایسے ہیں کہ سبحان اللہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں.
فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون ہے اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، انگلش میں اس کو ریمیسس سیکنڈ کہتے ہیں، ریمیسس سیکنڈ، جس کی ممی آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ ہم تم کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے، عبرت کا نشان بن کے آج بھی وہ موجود ہے۔ یہ پہلے بڑا غریب آدمی تھا، خراسان ایران کا رہنے والا تھا اور پنساری کی دکان چلاتا تھا، کریانی کی، آج کے حساب سے کریانی کی دکان چلاتا تھا۔ اس پہ بہت سارا قرضہ ہو گیا۔ اب قرض دار اس سے قرضہ وصولے کے لیے اس کے گھر پہ آنے لگے۔ گھبرا کر کے ایک دن وہ وہاں سے نکل گیا، بھاگ گیا، بھاگ کر کے ملک شام پہنچا۔ وہاں پہ کاروبار کرنے کی کوشش کی، روزی روٹی روزگار کی کوشش کی، لیکن کامیابی ہاتھ نہیں آئی۔ پھر ملک کے شام سے بھاگ کر کے مصر آیا۔ اچھا، اس نے دیکھا آتے ہوئے کہ تربوز گاؤں میں بڑے سستے ملتے ہیں اور شہر میں وہی تربوز بڑے مہنگے ملتے ہیں۔ تو اس نے سوچا بڑا اچھا کاروبار ہے، گاؤں سے تربوز خریدوں گا، شہر میں جا کر کے تربوز بیچوں گا، معاملہ میرا حل ہو جائے گا، بزنس میرا سیٹل ہو جائے گا۔ چنانچہ گاؤں سے اس نے بہت سارے تربوز خریدے اور شہر کی طرف لے کے چلا۔ کہتے ہیں، تفسیر نئی بھی میرے سامنے ہے یہ، اور میرے پاس ایک کتاب اور ہے، انبیاء کرام اور ان کے قوموں کے حالات، اس میں 4 جلدوں میں 4 یا 5 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور میرے پاس 4 جلدیں موجود ہیں اس کی۔ تو اس میں جو ہے مختلف کتب کے حوالے سے موجود ہے یہ ساری باتیں۔ تو وہ لے کے چلا، ایک بیل گاڑی پہ تربوز لے کر کے چلا۔ وہ راستے میں ٹول، جو ہے ٹول ناکہ ہوتا ہے گاڑیوں کا، اسی طرح سے ٹول ناکے آتے گئے اور ٹول ناکے والے جو ہے اس کا تربوز ٹیکس میں لیتے گئے، ٹول میں اس کا تربوز لیتے گئے۔ کہتے ہیں کہ شہر پہنچتے پہنچتے صرف ایک تربوز باقی رہ گیا تھا، باقی سارے تربوز اس کے ٹول والوں نے لے لیے۔ یہ کرپشن کی انتہا، کرپشن کی انتہا۔ بڑا چالو تھا، اس نے سوچا کہ اس ملک میں، ملک مصر میں بادشاہت کا کوئی نظام نہیں ہے، بادشاہ تو ہے لیکن اس کا کوئی نظام نہیں ہے، جو چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے لوٹ مار کے کھا رہا ہے، تو میں بھی کیوں نہ کچھ ایسا کروں۔ تو اتفاق کی بات کہ ان دنوں جو ہے مصر میں موتیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں، موتیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں، تو وہ جو ہے ایک آفیسر بن کر کے مصر کے قبرستان میں پہنچ گیا اور وہاں پہ ڈیرا جما دیا، اور جو بھی اب دفن کرنے کے لیے آتا تو کہتا کہ میں بادشاہ نے مجھ کو مقرر کیا ہے، میں آفیسر ہوں، 5 درہم دو گے تبھی تم کو قبرستان میں دفن کرنے دیا جائے گا، نہیں تو نہیں دیا جائے گا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی لاش آتی 5 درہم اس کو دیتے، اس کے بعد دفن کرتے۔ چند ہی دنوں میں بہت سارے درہم اس کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اتفاق کی بات کہ ایک دن ایک بڑا آدمی مر گیا تھا، بہت بڑا آدمی مر گیا تھا۔ اس کو جب دفن کرنے کے لیے لے کر کے آئے تو اپنی عادت کے مطابق پہنچ گیا وہ کہ پہلے 5 درہم رکھو اس کے بعد دفن کرو۔ کہا تم کون ہو، تم کو جس نے مقرر کیا ہے؟ جب تفتیش ہوئی تو اس کو لے کے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے پوچھا تم ہو کون؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک معمولی سا بیوپاری ہوں، میں نے دیکھا۔ وہ سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس کا تربوز جو ہے لیا گیا، اور کہا کہ آپ کے ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے، آپ کے ملک میں انارکی بہت زیادہ ہے، جو چاہتا ہے اپنے طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو لوٹتا ہے۔
تو میں آپ تک پہنچنے کے لیے ہی یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، یہ سارا پیسہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے حکومت میں کوئی عہدہ دے دیں تو میں چند دنوں میں آپ کی حکومت کو ٹھیک کر دوں گا، لوگوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے جو ہے اس کو ایک چھوٹا موٹا عہدہ پہلے دے دیا، لیکن وہ بڑا چالاک تھا، وہ اس طرح سے رہنے لگا، اس کا سلوک اور ویوہار ایسا تھا کہ بادشاہ بھی خوش، ادھر لوگ پبلک بھی خوش۔ نتیجے کے طور پر وہ ترقی کرتے کرتے کچھ مہینوں میں وہ پورے بادشاہ کے لشکر کا سربراہ بن گئے۔ اور جب مصر کا بادشاہ مرا تو لوگوں نے اسی فرعون کو، ریمیسس سیکنڈ کو، اسی فرعون کو جو ہے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ سب سے پہلا جو اس نے کام کیا وہ یہ کہ تمام درباریوں سے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ 400 سال اس کی عمر ہوئی، کبھی اس کو سر درد بھی نہیں ہوا کبھی، اور ایک روایت کے مطابق صبح شام اس پر نئی جوانی آتی تھی، ہاں نئی جوانی آتی تھی۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں میں بعد میں عرض کروں گا۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یہ کہنی ہے کہ کرپشن والا جو معاملہ ہے نا، یہ کرپشن جو ہے، جہاں کرپشن ہوتا ہے، جہاں پہ رشوت خوری ہوتی ہے، جہاں پہ خیانت ہوتی ہے، امانت داری نہیں رہتی، تو وہاں پہ پھر ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے اوپر جو ظالم حکمران مسلط ہو گئے ہیں، یہ ہمارے اندر امانت داری نہیں ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر 500 روپے کا نوٹ راستے میں چلتے ہوئے ہم کو دکھائی پڑا ہوا ہے، ہمیں تھوڑا ادھر ادھر دیکھیں گے، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اٹھا کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں گے۔ تو جب دیانت داری جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے نا، جہاں پہ لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا بھی یہ مفہوم ہے کہ لوگوں کے اعمال جب بگڑ جاتے ہیں تو ان پر ظالم حکمراں مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کہا کرتا تھا کہ لوگوں، میں تمہارے اعمال کی سزا ہوں، جو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سزا دینے کے لیے مجھے بطور حاکم مقرر کیا ہے۔ تو ظالم حکمراں جو ہے، آج ہمارے اوپر جو یہ ظالم حکمراں مسلط ہیں، پوری دنیا ہی پر یہ ظالم حکمراں مسلط ہیں۔ پبلک بیچاری پس رہی ہے، اور یہ ظالم اپنے محل میں عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ان کو پبلک سے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے۔ سونے کے کار میں چلتے ہیں، محمد بن سلمان کی پراپرٹی اور اس کے کار کلیکشن وغیرہ کے بارے میں سن کر کے حیرت ہوتی ہے کہ قوم کا سارا پیسہ چوس کر کے کس طرح سے یہ حکمراں اپنی عیاشیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے رہتے تو یہ ظالم حکمراں ہم پر مسلط نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فاروق نے تو فرمایا تھا کہ اگر میں جب تک سیدھا ہوں تم میری پیروی کرو، لیکن اگر تم دیکھو کہ میں سیدھے راستے سے بھٹک رہا ہوں تو مجھے اے لوگو تم سیدھا کر دینا۔ آج ظالم فلسطین کے مسلمانوں کو شہید پہ شہید کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی نہیں ہے، آج وہ ظالم یہ اسرائیل جس کو دنیا کا سپر پاور کہا جاتا تھا، آج امریکہ کے علاوہ 2-4 ملکوں کے علاوہ سب اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اس کا بیانیہ ختم ہو چکا ہے، اس نے جو پروپیگنڈا کر کے رکھا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ چند مٹھی بھر جنگجوؤں نے اس کے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس کا آئرن ڈوم، مرکاوا ٹینک، فلاں 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 وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ اور فلسطین کے جیالوں نے بتایا ہے
کہ جب مسلمان بیدار ہو جائے اور سر پہ کفن باندھ لے تو وقت کے سپر پاور کو بھی وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ظالم ہمارے پہلے ملکی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، اب ہمارے جو اسلامی حقوق ہیں ان میں دخل اندازی کرے۔ وقف بورڈ کا بل، جی وقف بورڈ وہ سب آپ کو بھی معلوم جی، اس میں ایسے 40 امینڈمنٹ ایسے کیے گئے ہیں کہ کئی ایک تو ہت کے نام پر مسلمانوں کے لیے بالکل بے ہت ہے۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دنیا میں جینا ہے تو کوہرام مچا، لیکن ہر ایک کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوش میں ہوش کبھی نہیں کھونا۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا اس کو ذرا آپ غور کیجئے۔ معاہدے میں ایک شک یہ تھی کہ مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر اگر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا، ہمیں آپ واپس دیں گے اسے، لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ جب شک لکھی گئی، لکھ کر کے دستخط ہوئے ہی تھے کہ اسی وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، مکہ شریف میں کسی سردار کے بیٹے تھے، بڑی مشکلوں سے جان بچا کر کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ایسے عالم میں جب وہاں پہنچے تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ مطالبہ کر دیا، کفار قریش کی جانب سے مطالبہ کر دیا گیا کہ معاہدے کے مطابق اسے واپس کیجیے۔ اللہ اکبر! تمام صحابہ کرام کے غم و غصے کا وہ عالم ہے کہ مت پوچھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چھٹ پٹا رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے لہٰذا ابو جندل کو واپس کیا جائے۔ تسلی تشفی کے کلمات کہے، ابو جندل کو واپس کر دیا۔ جوش میں ہوش نہیں کھوئے، واپس کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کسی طرح سے بچتے بچاتے آئے تھے، حضور نے ان کو بھی واپس کر دیا۔ دو آدمی پیچھے پیچھے آئے اور ان کو واپس لینے کے لیے واپس کر دیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں، جب مکے کے راستے میں مکہ جا رہے تھے، ان دونوں کے ساتھ چالاکی سے کام لیا۔ فرمایا، ایک آدمی سے کہا تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے، ذرا دیکھیں تو۔ وہ بھی جوش میں آ گیا، اس نے اپنی تلوار دکھانے کے لیے دی۔ حضرت ابو بصیر نے جو ہے تلوار نکالی اور دونوں کا کام تمام کر دیا، اور وہاں سے وہ مکہ بھی نہیں گئے، مدینہ بھی نہیں آئے، ساحل سمندر کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ اور ہوا یہ کہ اب جو بھی مسلمان ہوتا مکہ شریف میں، مدینہ شریف جانے کے بجائے وہاں چلے جاتے۔ اس طرح سے کئی صحابہ کرام کا ایک وہاں پہ مجمع ہو گیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ ادھر ہی سے کفار قریش کا جو تجارتی قافلے کا جو راستہ تھا وہی راستہ تھا۔ اب یہ لوگ قافلوں پر حملہ کرنے لگے۔ نتیجے کے طور پر وہ خود آ کر کے کہے کہ حضور یا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم معاہدے کی اس شک کو ختم کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کڑی شرطیں تھی، حضور نے سب مان لی اور ایسے عالم میں بصیرت سے کام لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 2 سال کے اندر اندر مکہ شریف فتح ہو گیا۔ اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جوش میں آ کر کے ہوش کھو دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے درس لینا چاہیے۔ جوش ہونا چاہیے، لیکن اس جوش میں ہوش کبھی نہیں کھونا چاہیے۔ اچھے انداز میں، پورا امر انداز میں ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز
ضرور اٹھانی چاہیے۔ رب کریم مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، سبحان اللہ۔ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کے رہو، اس زمین کی دھرتیوں میں آسماں بن کر رہو۔ سبحان اللہ۔ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کے رہو، اس زمین کی دھرتیوں میں پستیوں میں آسماں بن کے رہو۔ ہاں، اور ایک شعر وہ بھی ہے ڈاکٹر اقبال کا کہ صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ بہرحال اپنے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ ہمیں اپنے اندر امانت داری، دیانت داری اور انبیاء کرام خصوصاً ہم جن کے امتی ہیں ان کی سیرت پاک پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر تھا انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میں نے جیسا کہ اب شروع میں عرض کیا، ہمارے کچھ بھائیوں کی خواہش ہے کہ کوئی لمبا موضوع چھیڑا جائے، انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبران اعظام کا مبارک سلسلہ تذکرہ کا انشاءاللہ چلے گا۔ رب کریم ان کے صدقے ہماری دنیا و آخرت بہتر کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔